اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، میرا عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور تقریباً آپ سب جانتے ہیں 8-9 سال کے بعد میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اجمالی طور پر تفصیل کیے بغیر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی کی ذات کیا ہے، نبی کا دین کیا ہے، نبی کی شریعت کیا ہے. تو بہرحال گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، جیسے علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء یا تو 8 ربیع الاول کہہ رہے ہیں یا 9 ربیع الاول کہہ رہے ہیں. پیر کے دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے موقع پر انگریزی ڈیٹ کے اعتبار سے 570 عیسوی اور اپریل کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اپریل کے مہینے میں بعض 21 اپریل لکھ رہے ہیں، بعض کتابوں کے اندر 21 اپریل 20 پر 1 اپریل آتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس پاک ہستی کو جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا، جن کی وجہ سے ہمیں تمہیں پیدا فرمایا، ساری کائنات کا نظام جن کی وجہ سے اللہ چلا رہے ہیں، جن کے طفیل اللہ چلا رہے، لہٰذا اسی پاک ہستی جب دنیا میں آئی تو ایسی صورت میں ایک چیز تو ماں نے اپنے آنکھوں سے بہت عجیب عجیب نظارے دیکھے. عبد المطلب کے ساتھ بھی بہت عجیب عجیب باتیں ہو رہی تھیں اور اللہ کی عجیب قدرتیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت بازو میں ایک خاتون تھی، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً والدہ ہیں، جن کا نام ہے فاطمہ بنت عبداللہ. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پورا کمرہ نور سے بھر چکا تھا، پورا کمرہ نور سے بھر چکا تھا. اور حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ ہیں، آپ کی ولادت کے موقع پر میں نے دیکھا، فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک رہے ہیں، گویا زمین کی طرف جھک رہے ہیں. میں نے سمجھا کہ شاید یہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ آسمان کے ستارے نیچے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد زمین سے کفر مٹ جائے گا، شرک مٹ جائے گا. جو کفر اور شرک کے عرب کے اندر زیادہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. تو کفر اور شرک کے مٹنے کا وقت بالکل آ چکا ہے. تو اس وجہ سے آسمان کے ستارے اتنے نیچے جھک گئے تھے. اور حضرت فاطمہ کہنے لگی، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ ستارے ہم پر نہ گر جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آمینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، تو فرماتی ہیں کہ مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے، آپ کی ولادت ہو رہی تھی، مجھے ملک کے شام کے محلات دکھائی دینے لگے. ملک کے شام کے محلات کے اندر روشنی دکھائی دینے لگی. اور بصرہ ایک شہر ہے، وہ شہر بھی مجھے روشن چمکدار نظر آنے لگا. تو سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں، حضرت مولانا ادریس کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ملک شام یہ نبیوں کا مسکن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے تو ایسی صورت میں ملک شام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر
جب ہجرت کرنے لگے، مکہ نہیں بلکہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے، تو اس وقت آپ کی ہجرت کا مقام جو تھا وہ ملک شام تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا مسکن بھی ملک شام ہے، اور بہت سارے انبیاء ملک شام ان کا مسکن رہا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کے اندر برکتیں نازل فرمانے کے بارے میں سورہ اسراء کے اندر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج یعنی اپنے یہاں بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، تو اس وقت حضرت جبرائیل نے مکے سے لے کر سب سے پہلے بیت المقدس کو لے کر آئے۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کروانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا۔ تو اسی سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بابرکت پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروایا، اور ایسی جگہ سے جہاں مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر آیا، اور مسجد اقصیٰ کے اطراف و اکناف نے ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ تو گویا ملک کے شام کے اندر خاص برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ملک کے شام اللہ کے نبی کے قبضے میں آ چکا تھا۔ جو وہاں پر حکومتیں تھے وہ ساری حکومتوں کو اللہ کے نبی نے ختم فرمایا۔ بصرہ ایک شہر ہے وہاں پر، وہ شہر سب سے پہلے اب اللہ کے نبی کے قبضے میں آیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت آمینہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر ملک شام دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے زندہ اتریں گے، اور وہاں سے اتر کر سب سے پہلے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی جگہ بھی ملک شام ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب جب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ آ جائیں تو تم چاہے جس ملک کے اندر موجود ہو وہ ملک کو چھوڑ دو اور ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو اس لیے حضرت آمینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام دکھلائے، اور ملک شام کے اندر نور دکھلایا، روشنی دکھلائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس امت کا تعلق بھی ملک شام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ اسی ملک شام کے اندر آئیں گے، اور ہم سب کو اگر اللہ نے ہماری زندگی میں دجال کو بھیج دیا، ہماری زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو کان کھول کر سن لو، مدن پلی ٹھنڈا پلیس بول کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ مدن پلی کو چھوڑ دینا چاہیے اور ملک شام کی طرف ہجرت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک یہودی، ایک جوس تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ اس نے تورات کو پڑھا ہوا تھا، تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فلاں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے، اور وہ اس انتظار میں تھا۔ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، تو یہ آدمی اس کے اندر کھڑا ہوا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تمہارے یہاں، ذرا تحقیق کر کے بتاؤ۔ تو چنانچہ قریش نے پوچھا کیا وجہ سے پوچھ رہا ہے، کہ دیکھو آج رات میں ایک بچہ تمہارے یہاں پیدا ہونے والا ہے، قریش کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یعنی وہ بچہ مختون پیدا ہوگا، یعنی اس کی ختنہ نہیں ہوگی، اور یہ ناف کٹا ہوا بچہ پیدا ہوگا، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان، یہ دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کی سیل ہوگی، نبوت کی سیل ہوگی۔ ذرا ایسا بچہ پیدا ہوا ہو تو مجھے ذرا اطلاع کر دو۔ قریش تحقیق کرنے کے لیے گئے، پتہ چلا عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے، عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھرانے میں بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو جب اس یہودی کو لوگ آ کر بتائے کہ ہاں بھائی ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے، تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اس بچے کی زیارت کروا دو۔ تو چنانچہ لوگ اسے لے کر گئے، اور حضرت عبد المطلب جیسے کہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور اپنے ہاتھ کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور اس نے کہا، یہودی نے آ کر کہا کہ مجھے ذرا ان کا مونڈھا بتلا دیجئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے مونڈھا دکھایا، تو دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ دیکھتے ہی یہودی فوراً بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا،
اور کچھ دیر کے بعد لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیسا یہودی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے افاقہ ہوا، وہ ہوش سے واپس آیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تجھے کیا معاملہ ہو گیا تیرا کہ جس کی وجہ سے تو بے ہوش ہو کر گر گیا؟ کہ ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، خوش ہونے کے بجائے تو بے ہوش ہو کر گر گیا، تجھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج سن لو بنی اسرائیلو، یعنی یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے بنی اسرائیلو، آج کے بعد سے تمہاری نسل کے اندر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت منتقل ہو چکی ہے قریش کے اندر، عرب کے اندر نبوت منتقل ہو چکی ہے، نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیلوں کے اندر ختم ہو چکا ہے، اب یہ بچہ جو ہوگا تمہارا نبی بن کر آئے گا، نبی بنے گا، اور قریش کے لیے ایسا حملہ کرے گا جو قریش ساری دنیا کے اندر اس حملے کے بارے میں یہ خبر پھیل جائے گی، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ قریش کے اوپر یہ بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ اب لوگ اسے دیوانہ سمجھے، کیا کی بولتا ہے انہیں اکے بکے باتاں، کیا رہی انہیں بولتا ہے سو قریش پر، یہ چھوٹا بچہ جا کے ہمارے آنکھوں کے سامنے پیدا ہونے والا بچہ قریش پر حملہ کیسے کرے گا؟ حملے سے مراد یہ ہے فتح مکہ ہے، مکے کو فتح کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً مکے کو فتح کر کے دکھلائے، تو لوگ لائٹ لے کر چھوڑ دیے۔ واقعتاً ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر لیے، مکہ جو اپنا جاگیر سمجھا جانے والا، یہ مکے کے سردار جو تھے سارے سردار ختم ہو گئے، سارا مکہ کعبۃ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ چکا تھا۔ تو پھر اسی ولادت کے موقع پر اس زمانے کے اندر جیسا آپ سن چکے ہیں، کسریٰ بادشاہ تھا اور روم کا بادشاہ تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی ہمارے زمانے میں مسجدوں کے اندر جھومرہ لگاتے خوبصورتی کے لیے، اور گھروں کے اندر بھی جھومر لگاتے ہیں تاکہ گھر خوبصورت نظر آنے لگے۔ اس زمانے کے اندر کنگرے لگاتے تھے محراب کے اندر، ایسا محراب بناتے تھے اسٹائل کے طور پر، وہ اس سے موتیاں، ہیرے جواہرات وغیرہ جوڑ کر، جیسے ہمیں آج پلاسٹک کے کانچ کے جھومرہ لگاتے نا، وہ زمانے میں ہیرے جواہرات کے ویسے اسٹائل کے کنگرے لگاتے تھے۔ تو کسریٰ بادشاہ کا محل تھا، اور بادشاہ کا محل تو بڑا عالیشان ہوتا ہے، تو اس نے اپنے محل کے اندر 14 کنگرے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی جیسی پیدائش ہوئی، اس کے محل کے اندر زلزلہ آ گیا، اس کا محل حرکت کرنے لگ گیا۔ رات سو رہا تھا، صبح صادق کے موقع پر اچانک محل ہلنے لگا۔ اس ہلنے کی وجہ سے یہ 14 جو کنگرے لگائے ہوئے تھے اس نے اسٹائل کے طور پر، وہ سارے 14 کنگرے نیچے گر گئے۔ اسی رات کا واقعہ یہ ہوا، فارس کے اندر، جسے آج فرانس بولتے ہیں، فارس کے اندر، ملک فارس کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ 1000 سال آگ جل رہی تھی، اللہ کے نبی کی جیسی پیدائش ہوئی وہ 1000 سال کی آگ بجھ گئی۔ اور اسی رات میں ایک دریائے ساوا نہر ساوا جسے کہتے، اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تو نہر ساوا سوکھ گیا۔ تو 3 واقعات اس رات کے اندر رونما ہوئے۔ سب سے پہلے کسریٰ بادشاہ پریشان ہو کر باہر اٹھ کر آیا، یہ کیا عجیب واقعہ ہوا ہے، محل میرا ہلنے لگا، 14 کنگرے نیچے گر گئے، کیا ہوا؟ لوگ سارے جمع ہو گئے، اس کے سارے وزیر جمع ہو گئے۔ تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تمہارے محل کے ساتھی نہیں ہے، ملک کے فارس کے اندر 1000 سال کی آگ جو جل رہی تھی 1000 سال سے، آج وہ خود بخود وہ آگ بجھ گئی۔ اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، نہر ساوا بھی خوش ہو چکا ہے،
اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، آج ہی رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے، سخت اونٹ ہیں، بڑے طاقتور اونٹ ہیں، عربی گھوڑے اس اونٹوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ یہ سارے واقعات سنا، پریشان ہو گیا، کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ 1000 سال کی آگ بجھ جانا کیا؟ کنگرے جو 14 مہینے ڈیزائن کے طور پر لگائے تھے، آج تک کوئی ایک چیز بھی نہیں گری، آج 14 کنگرے گر گئے، اور ساوا جو نہر تھی وہ نہر کا پانی بھی سوکھ گیا، اور اس نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو یہ چاروں واقعات کا آپس میں ایک دوسرا گہرا تعلق۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ عرب کے علاقے سے ہمارے یہاں کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اس نے کہا خواب تو دیکھا ہے، صاف کہو، حادثہ گرسا بولو نہ، کیا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک آدمی اس میں سے عیسائی پادری تھا جس کا نام عبد المسیح تھا۔ اس نے کہا کہ خواب کی تعبیر تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ میرا ماموں ہے جو میرے سے بڑا پادری ہے، اسے بہت سارا علم ہے، یہ سارے واقعات اس کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اس کی تعبیر بھی بول سکتا ہے، یہ واقعے کا حل بھی بول سکتا ہے، یہ ایک واقعہ کیوں رونما ہوئے ہے، اور اس کا نام ہے سطیح، اور وہ ملک شام میں رہنے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ، خواب کی تعبیر بھی ساتھ لے کر آنا، یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں وہ واقعات بھی اس کے سامنے ذکر کر کے یہ کیا وجہ سے پیش آئے اس کو بھی آ کر کیا ہے اس کا حل بھی لے کر آنا۔ اب یہ عبد مسیح نکلا ملک شام کی طرف، تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے وہ اپنے ماموں کے پاس اس حالت پہ پہنچا کہ ان کے ماموں کی نزع کی حالت تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اب وہ سیدھا جا کر بیٹھ گیا۔ وہ زمانے کے اندر کسی آدمی کو ویلکم کہنا ہو تو شعر شاعری کا زمانہ تھا، بڑے بہترین شعر شاعری کرتے تھے۔ عبد المسیح نے اپنے ماموں کے سامنے جا کر اس کی تعریف میں بہترین اشعار پڑھے، تو آنکھ اٹھا کر دیکھا، پوچھا کون؟ کہا کہ عبد المسیح ہوں۔ ابھی اس کی ہوش باقی تھی تھوڑی، کیا وجہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک رات میں 4 واقعات پیش آئے، کسریٰ بادشاہ کے محل کے اندر زلزلہ پیدا ہوا اور 14 کنگرے نیچے گر گئے، اور دوسرا ملک فارس کے اندر 1000 سال کی آگ، جس آگ کی پوجا لوگ کر رہے تھے وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ تیسرا واقعہ نہر ساوا، یہ بھی سوکھ گیا۔ چوتھا ایک آدمی نے بادشاہ کے سلطنت کے اندر ایک خواب دیکھا ہے کہ خواب یہ ہے کہ سخت اونٹ ہیں، عربی گھوڑے اس سخت اونٹ کو کھینچ کر اپنی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت نزع کی حالت میں تھا، اس نے فوراً کہا کہ سطیح، یہ عبد المسیح، ختم، آج تیری شام مکمل ہو چکی ہے، وہ وقت نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آ چکا ہے، وہ حادثہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ ان کے نگاہ میں حادثہ تھا، ہمارے لیے تو خوشخبری ہے، ان کے نگاہ میں تو حادثہ تھا، تو یہ حادثہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا، پیش آ چکا ہے۔ اگر ملک کے فارس کے 14 کنگرے گر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 سلطنتیں صرف کسریٰ کے لوگ کریں گے، یعنی بادشاہت 14 سلطنتوں کی بادشاہت ہوگی، صرف کسریٰ والے، مدن پلی والے 14 سلطنتیں، 14 حکومتیں کریں گے، اس کے بعد حکومت ان سے چھن جائے گی۔ مثال کے طور پر بولا ایسا مدن پلی۔ دوسری چیز یہ ہے، نہر ساوا خشک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ 1000 سال کی آگ بجھ گئی، وہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ عربی گھوڑے سخت اونٹوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے کر جا رہے ہیں، عرب کا غلبہ ملک شام کے اندر ہو جائے گا، کسریٰ کے اندر ہو جائے گا، ملک فارس کے اندر ہو جائے گا، ایران کے اندر ہو جائے گا، سارا غلبہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، ساری حکومتیں ان کے ہاتھ میں چلی جائیں گی۔ اب
عبد المسیح تیرے لیے برا وقت شروع ہو چکا ہے، میرے لیے برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ یہ عیسائی تھے لوگ، یہ کرسچین تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کون سی رات میں پیدا ہونے والے ہیں، کون سے وقت میں پیدا ہونے والے ہیں، کب آئیں گے، یہ سب ان کو پتہ تھا۔ اور ان کے کتابوں کے اندر کسرا محل کے جو کنگرے نیچے گر چکے تھے، اس کے بارے میں ان کے کتابوں کے اندر آ چکا تھا، یہ لوگ پڑھ چکے تھے۔ نہر صابا جو سوکھ گیا ہے ان کے کتابوں کے اندر آ چکا تھا، اور ملک فارس کا 1000 سال سے سلگنے والی آگ بجھ جانا ان کے کتابوں کے اندر یہ آ چکا تھا۔ تو فوراً سمجھ گئے کہ جس کا یعنی جو حادثہ ہم لوگ نہیں ہونا چاہتے تھے وہ آ چکا ہے، اب ہمیں کوئی روکنے والا، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، ان کے دین سے بچانے والا نہیں ہے، ان کی حکومت سے بچانے والا نہیں ہے۔ جاؤ یعنی کسرا بادشاہ کو یہ خبر دے دو کہ آج تمہاری خیریت نہیں ہے۔ اب یہ عبد المسیح واپس آیا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ستی کا، یہ بول کر اس نے آخری سانس لیا اور مر چکا۔ اب یہ عبد المسیح واپس آیا کسرا بادشاہ کے سامنے، اور جو اس نے تعبیر کی عربی گھوڑے آئیں گے تو اس کا مطلب عرب کا غلبہ ہو جائے گا، تمہاری حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں البتہ اس نے کہا کہ 14 سلطنتیں، 14 حکومتیں تمہارے یعنی گاؤں والے ایران والے کریں گے، 14 حکومتوں کے بعد تمہاری حکومت چھین جائے گی۔ بادشاہ یہ سارا معاملہ سننے کے بعد پریشان ہوا، لیکن اسے ایک تسلی یہ ہوئی 14 حکومتیں بولے تو ایک لمبا عرصہ گزرے گا۔ اب ان کے زمانے میں ایک بادشاہ کی حکومت سلطنت ہوتی تھی 100 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال، تو اس کا مطلب یہ 1400 سال گزر جائیں گے، میری حکومت، میری سیٹ تو پکی رہی بھائی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا 4 سال کے اندر 10 سلطنتیں چلی گئی، 10 بادشاہ بدل گئے 4 سال کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان کا دور آیا، تو اس وقت کسرا بادشاہ اور کہ اس کے خاندان والے جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ انہی کے دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں ایران کو اپنا صحابہ کا لشکر دے کر بھیجے تو ایسا مارے سارے ایران والوں کو ختم کر دیے۔ اور جو بادشاہ کسرا بادشاہ جو تاج پہنتا تھا وہ تاج اوپر کی چھت کی طرف لٹکا ہوا تھا، یہ صرف جب وہ سر رکھتا تھا، اور اس تاج کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی ہوتے تھے۔ تو اس کے تاج کی رسی کو کاٹا صحابہ نے، ایک صحابی اپنے کھندے پر ڈال کر حضرت عمر کے سامنے پھینک دیا، لو یہ۔ تو چند سال ہی نہیں گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومتوں کو ملیا میٹ کر دیا، اور جو ایران کسرا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، اس نے اپنے دل کو یہ تسلی دی تھی کہ 14 سلطنتیں گزرے تک لمبا وقت لگ جائے گا، میری سیٹ تو پکی تھی، لیکن اللہ کا کرنا ہے ایسا ہوا 4 سال کے اندر 10 سلطنتیں چلی گئی۔ اس کے بعد 4 سلطنتیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کہ یہ ساری سلطنت اسلامی حکومت کے اندر شامل ہو چکی تھی۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حکومتیں ختم ہو گئے، روم کا بادشاہ ختم ہو گیا، ملک فارس ختم ہو گیا، صحابہ کے یعنی قبضے میں آ چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ چکا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی پیدائش پر ایک یعنی ہنٹ دے دیا، ایک تمہیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے واقعات پیش کر دیا کہ اب نبی آئے ہیں، تو نبی آنے کا مطلب یہ ہے زمین کے اوپر سے جہالت ختم ہو جائے گی، زمین کے اوپر سے ظلم ختم ہو جائے گا، عورتوں کو جو باندیاں بنا کر رکھتے تھے، عورتوں پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، وہ عورتوں کی ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، کسی کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی، بچی پیدا ہوتی، وہ ظالم لوگ اپنے گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوتا تو خوشیاں مناتے، لڑکی پیدا ہوتی تو ایسی صورت میں اسے لے جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر، آج وہ عرب کے زمانے کے جو جاہل لوگ ہیں، آج کلمہ پڑھ کر وہ جہالت میں اترے ہوئے ہیں، آج کے لوگ بھی معلوم کر لیے کہ پیٹ کے اندر بچی ہے تو سیدھا جا کر آپریشن کرا دیے، سیدھا جا کر اس حمل کو گرا دیے، اور سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا تو سکون ہے، بیٹی پیدا ہوئی
تو عرب کے اندر جو جہالت تھی آج ہندوستان کے اندر وہ جہالت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی جا رہی ہے. کتنے لوگ درندے بن چکے ہیں. وقت آئے گا ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر گیری کریں گے, ایسے ظالموں کو چھوڑیں گے نہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس حمل کو گرا رہے ہیں لوگ, جس یعنی بچی کو جان کر کے پیٹ کے اندر بچی موجود ہے, اس کی وجہ سے حمل کو ضائع کر رہے ہیں, آپاشن کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بچی کو اللہ روح ڈالیں گے, اس بچی کا جسم بنائیں گے, اور ماں باپ کا گریبان پکڑے گی. جو ماں باپ ظالم بن کر آپاشن کر رہے ہیں, جو ماں باپ ظالم بن کر اپنی بچی کا حمل گرا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کل گریبان پکڑے گی, باپ کا گریبان پکڑے گی, ماں کا گریبان پکڑے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, پوچھے گی بچی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی وجہ سے مجھے قتل کر دیا گیا, کس گناہ کی وجہ سے مجھے مار دیا گیا. حساب دو یہاں پر. کیا حساب, کیا منہ دکھائیں گے؟ وہی بچی اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ کر جہنم میں پھینک دے گی. یا اللہ, اس نے مجھے بغیر جرم کے, میرا جرم کیا تھا, میرا گناہ کیا تھا, کیوں مجھے تم نے پیٹ ہی کے اندر مار دیا, کیوں مجھے تم نے قتل کر دیا. میری بیٹی پیدا ہوئی رائے چوٹی ہاسپٹل کے اندر. کچرا ڈالنے کا کوڑا دان آتا ہے نہیں, 6 یا 7 مہینے گزرے ہیں. ایک ہندو عورت آئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ پیٹ کے اندر بچی ہے, اور تقریباً جسم بن چکا تھا, ہاتھ پیر بن چکے تھے. ان درندوں نے کیا کیا, آپاشن کیا, کچرے دان میں ڈال کر بچی کو پھینک دیا. کچرے دان دیکھ کر دل تڑپ گیا, کتنے درندے یہ لوگ ہیں. ڈاکٹر بھی درندے ہیں, آپاشن کرانے والے بھی درندے ہیں. کیا وہ بچی آپ کا رزق مانگے گی آ کر؟ نہیں 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 نہیں. ظالم صرف ماں باپ نہیں ہے, ظالم جوڑے کے پیسے لینے والے سارے ظالم ہیں. جتنے لوگوں نے بچیوں کے اوپر ظلم کر کے, ان کے ماں باپ پر ظلم کر کے جوڑے گھوڑے کے پیسے ظلمن جو لے رہے نا, جتنے لوگوں کے آپاشن ہو رہے ہیں, سارا گناہ ان کے اندر بھی منتقل ہوگا. یہ کیوں آپاشن کرا رہا ہے؟ بڑی ہوگی تو شادی کرنا ہوگا, کٹنم دینا ہوگا, جہیز دینا ہوگا. تو پھر یہ جہیز دینے والے, جہیز لینے والے سب ایسے آپاشن کے گناہوں میں ملوث ہیں. آج بھی مسلمانوں کو عقل ماری گئی, آج بھی شادیاں ہوتے ہیں, بے شرم ہو کر شادیاں کر رہے ہیں, اور وہی جوڑے گھوڑے کے پیسے لے کر بڑے فخر کے طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بچی کی بڑی اچھی شادی کر ڈالے, بچے کی شادی ہوئی ہے. اسی وبال کے ساتھ کل قیامت کے دن آج شادیاں کرنا اتنا مشکل ہے, اسی لیے بچیوں کو مار دیا جا رہا ہے. مجبوراً حکومت ہاسپٹلوں پر مجبور کر دی ہے, بل لائی ہے کہ کوئی ہاسپٹل والے یہ نہ بتائیں پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے. ادھی نیرم گورم کر کو لگا کہے, اس کے باوجود بھی پیسہ دے ڈالے, معلوم کر لیا آپریشن کرا ڈالے. تو میرے بھائیوں, یہاں یہ حیوانیت عرب کے اندر موجود تھی. یہاں تو پیٹ میں مارا رہے ہیں, وہاں بچی پیدا ہونے کے بعد زندہ لے جا کر دفن کرتے تھے. کچرے دانوں میں آج ڈال رہے ہیں, وہاں دفن کر دیتے, کوئی فرق نہیں دونوں میں. تو انتظار تھا ان بچیوں کا جن کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا, انتظار تھا ان عورتوں کا جو ظلمن ستائے جا رہے تھے, مار دیے جا رہے تھے. تو ذات ہستی پیدا ہوئی. آج بھی عرب کے اندر اللہ نے کیا کر دیا, دیکھو نظام. بچی پیدا ہو بولے تو وہ لوگ بہت خوش ہوا تھی, لڑکا پیدا ہوا تو اتنا خوشی نہیں ہوا. وجہ کیا ہے بولے تو بچی پیدا ہوئی تو ایک بابرکت سمجھتے ہیں. کر لینے والا آتا, گھر دلانا پڑتا, اسے کار دلانا پڑتا,
گھر کے اندر جتنے سامان ہیں سب دلا کو مہر دینا پڑتا. مہر بھی بہت ویلیشن مہر, ایسا نہیں کہ ہماری طرف 5,500 10,500 لیتا سو لاکھ. ہاں, مہر کو دینے کے لیے بھی دل نہیں بولتا اسے. 10,500 لکھ ڈالو حضرت, 5,500 لکھ ڈالو, 2,500 لکھ ڈالو. پیچھے سے لیتا سو لاکھوں روپے, گاڑیاں بھی لیتا. لیکن اللہ نے آج عرب کے اندر جا کر دیکھو, آج جب ظلم کرتے تھے عرب, آج اللہ نے, آج تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ظلم کو اگر ختم کر دیا. آج وہاں بچیوں کا پیدا ہونا یہ بہت ہی خوشی کا باعث ہے, اس لیے کہ کر لینے والا خود مہر بھی دے گا, گاڑی بھی دے گا, جو اور کیا ہے گھر کے سارے سامان لائے گا, جہیز گیز وہی لائے گا, گھر بھی وہی دلائے گا. اسی لیے ہم عرب کی جماعت میں تھے, ایک ساتھی عرب کے ساتھی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں کیسے ہو رہی؟ میں نے اس تفصیل سنائی کہ ہمارے یہاں بڑے ظالم لوگ ہیں, عورتوں کا چوس کر لے لیتے ہیں. ایسا ظلم کرتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا خون چوس کر, ان کا سارے بھکاری بن کر جا کر بھیک مانگ کر سارا پیسہ لوٹتے ہیں. انہوں نے کہا واہ ایسا ہو رہا ہے, مجھے ایک شادی کرا دو, میں خود گھر دلواؤں گا, میں خود آ کر کیا ایک گاڑی دلواؤں گا, میں خود, یہ لوگ جیسا عورتوں سے چوس رہے ہیں میں خود الٹا دے کر میں شادی کر لوں گا. اس نے بڑے درد سے کہا, اس نے الجزائر کا تھا, بڑا اچھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ مجھے ایک شادی کرا دو یہاں پر, میں خود گھر دوں گا, میں خود سارے سامان کا بندوبست کروں گا, گاڑی دلواؤں گا, ساری ضروریات کا کفیل میں خود رہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مرد بانے تھے وہ عرب میں ہیں آج بھی, شادیوں کے سلسلے میں خصوصاً. اب ہمارے یہاں مرد بانے نہیں, کماتا لاکھ روپے پھر بھی بھیک مانگتا ہے, دے ڈالو مجھے کٹنم. گورنمنٹ کی نوکری ہے, بھیک مانگتا پھرتا ہے, مہینے کو 80,000 لاکھ روپے ہے, پھر بھی بھیک مانگتا ہوا پھر رہا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, وہ دن کا انتظار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ظلم کیا جاتے تھے بچیوں پر, ایسے عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رحمت للعالمین کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا. اس لیے بولتے ہیں میلاد النبی بول کر خوب جشن مناتے ہیں لوگ. میلاد النبی, اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تو اللہ نے ظلم کا خاتمہ کرا. تمہیں خود ظلم کر رہے ہیں نا, خالی میلاد میلاد بول کر جھنڈے چڑھا رہے ہیں, میلاد میلاد بول کر آج میلاد النبی بھائی ایسا بول کر سب کچھ کر رہے ہیں. تمہارے گھر کے اندر تم خود ظالم بنے ہوئے ہیں, تم خود اللہ کے نبی کی شریعت کو پھینک رہے ہیں. کہاں تمہارے گھروں کے اندر ایک شادی ایسا کر کو دکھا دو جو تم اپنی بچی کو مفت میں دے رہے ہو, اور جو کر لینے والا ہو وہ خود آ کر کیا ہے مہر, اچھا مہر دے کر تمہاری بچی کو شادی کر لے کر جاتا ہو. میں مانتا ہوں کہ بھائی تم واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہے. ادھر ظلم پر ظلم کر رہے, ادھر میلاد مناتے تھے. واہ, یہ تمہاری محبت رہی. جس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا, وہ ظلم ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, میلاد کیا معنی ہے؟ میلاد کا برتھ ڈے, پیدائشی دن کو میلاد کہتے ہیں. یہ عربی میں ہے, یہ انگلش میں برتھ ڈے. اب ہمیں بولتے ہیں سب پیدائش کا دن, یہ اردو, یہ سب ایک چیز. کیا آپ سے میں سوال کرتا ہوں, ہمارا برتھ ڈے کرنا جائز ہے؟ آپ بولو, ہمارا برتھ ڈے کرنا جائز ہے کیا؟ بولو. یا 25 دسمبر کو کرسچین لوگ کرسمس مناتے ہیں. کرسمس نہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے. وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے. تو مسلمانوں نے دیکھا, ہاں وہ نبی سے ہمارے نبی زیادہ ویلیشن, تو انہوں برتھ ڈے مناتے تو ہمارے نبی کا برتھ ڈے کیوں نہیں منائیں گے؟ صحابہ کبھی زندگی میں نہیں منائے. نبی نبوت دیے جانے کے بعد 20 پر 3 سال دنیا کے اندر رہے, نبی بنائے جانے کے بعد 20 پر 3 سال دنیا میں رہے. کبھی زندگی میں ہمارے نبی نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا, اپنا میلاد نہیں منایا, نہ صحابہ کو حکم دیا کہ میرا میلاد تم مناؤ. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کی زندگی 100 سال تک رہی,
لیکن کوئی صحابی فلاں 12 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کو ہم نے نبی کا میلاد منایا ہو، ایک روایت پیش کر کے دکھلا دے۔ حمام میں جانا ہے، کیسا پیشاب بیٹھنا اللہ کے نبی سکھائیں، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے یہ بھی قرآن سکھایا ہے، اللہ کے نبی سکھائے۔ تو پھر میلاد اتنا بڑا امپورٹنٹ ہے تو پھر قرآن میں کیوں اللہ اس کا تذکرہ نہیں فرمائے؟ پھر اللہ کے نبی خود نہیں کیوں نہیں کیے؟ تو میرے بھائیو ذرا سوچ کر بتاؤ، ہمارا برتھ ڈے کرنا یہ کرسچینوں کا طریقہ ہے، ہمارے تو کرتے ہیں بچوں کا، بے شرم مسلمانہ بچوں کا کیا کرتے ہیں، تیرا برتھ ڈے بول کر کیک کاٹ کو، وہ کرسچینوں کا طریقہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر نہ ہمارا برتھ ڈے کرنا جائز ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے۔ 6 کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں قرآن کے بعد جن کی ویلیشن ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ 6 کتابوں کے اندر ایک روایت دکھا ڈالو آپ۔ تو جب 6 کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کے اندر موجود نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی منائے ہیں، تو پھر ہمیں کئی کو ایسے سب ناٹکاں کر لیں ہی سو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دین میں ہمیں ایڈ کر رہے ہیں، یہ بھی دین ہے، شامل کر لو۔ کرسچینوں سے ہم نے دیکھا وہ برتھ ڈے کر رہے ہیں اپنے نبی کا، ہم اپنے نبی کا میلاد کر رہے ہیں۔ وہ کرسمس نام رکھے ہیں، ہمیں میلاد نام رکھے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ، نبی کا جو کام نبی نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، ہم آ کر کیا ہے، نبی کی سیرت کو زندہ کرو، نبی کے اخلاق کو زندہ کرو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ اصل میں وہی یہ میلاد تو آ کر کیا ہے، برتھ ڈے آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کرنا نہ تمہارے لیے جائز ہے، نہ ہمارے لیے جائز ہے، نہ کسی امتی کے لیے جائز ہے۔ کرنے سے کام کرو بولے تو نہیں کرتے، میلاد کے پیچھے بھاگے، وہ لوگ آ کر اپنی بیٹیوں کو آ کر کٹنا ماں دیکھو، یہ کر کو، جو ظلم آ کر کیا عرب کے اندر ہو رہا تھا، وہ ظلم آج انہی کے گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی کی والدہ، اسی لیے ہمیں کیا کریں گے، کون تو بھی آ کر بولے تو کیا بولتے ہیں، جو میں نے آپ کو سوال کیا وہی سوال ان کے سامنے دہراؤ، قیامت تک جواب نہیں نکلے گا، ہرگز نہیں نکلے گا۔ ہمیں آ کر شریعت کو پیدا کرے، کون پیدا کرے، کون بنائے شریعت کو؟ اللہ بنایا ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کر کے نبی کو دیا ہے، تم یہ کرو۔ جب ایسے جلوسہ نکالا، بعض شہروں کے اندر تو نعوذ باللہ ڈانسا بھی کرنا شروع کر ڈالے پروگرام میں میلاد النبی کے نام پر۔ ولادت کا مقصد ہم لوگ بھول چکے ہیں، نبی کا پیدا ہونے کا مقصد ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ نبی کے پیدا ہونے میں مثال میں نے گزشتہ جمعہ دیا تھا کہ شیطان 4 موقع پر چیخ مار کر رویا ہے۔ ایک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکلوا دیا، جب اس کی چیخیں مار مار کر رویا۔ دوسرا، جب جنت سے لے کر زمین پر اس کو اللہ نے پھینک دیا، جب بھی چیخیں مار مار کر رویا۔ تیسرا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تب چیخیں مار مار کر رویا۔ چوتھا، جب سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر نازل فرمایا تب بھی اسے چیخیں مار مار کر رویا۔ اب یہ میلاد برتھ ڈے کرنے والے اللہ کے نبی کا، وہ بولتے ہیں نبی کی پیدائش پر اللہ خوش ہے، اللہ کے دوستاں خوش ہیں، فرشتے خوش ہیں۔ کون ناراض تھا؟ ابلیس ناراض تھا۔ اب اس لیے ہمیں آ کر میلاد نہیں مناتے ہیں تو ہم سب کو ابلیس کے کیٹیگری میں شامل کر دیے، اور اللہ کے دوستان نبی کے پیدائش پر خوش ہوتے ہیں۔ ہم نبی کی پیدائش پر، میلاد منانے والے نبی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں۔ خالی پیدائش پر خوش ہو گئے، آپ کی سیرت کہاں چلی گئی؟ آپ کا کردار کہاں چلا گیا؟ آپ کی سنتیں کہاں چلی گئی؟ دنیا میں آنے کا مقصد ظلم کو ختم کرنا ہے، آپ ظالم بن کر بیٹھے ہوئے ہو۔ شادیاں بھی آپ اپنے نبی کے سنتوں کے خلاف کر رہے ہو، اور اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، بیپار بھی کر رہے ہو نبی کے سنت کے خلاف، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو، نبی کی ایک سنت بھی ہمارے جسم کے اندر دکھائی نہیں دیتی، داڑھی منڈاتا رہتا، میلاد جا کر مناتا رہتا۔ تو میں ان کو جواب یہ دیتا ہوں، ابلیس اللہ کے نبی کی پیدائش پر رویا، ضرور رویا، لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے میری پیدائش پر ابلیس رویا ہے، لہذا تم میری پیدائش کی خوشی مناؤ، قرآن میں دکھاؤ۔ یہ ایسی باتیں لا کر یہاں جوڑ دینا نہیں، ثبوت بھی چاہیے نا۔ سورہ فاتحہ کے نازل کرنے کے موقع پر بھی ابلیس رویا، سوچ۔ سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں ہمیں، اب ہمیں پڑھتے تو ابلیس روتا، سوچ، اب نہیں پڑھنے والے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے ہمیں چاہیے نبی کی زندگی کو ہماری زندگی بنائیں۔ یہ سب سے زیادہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم میرے محبوب سے، میرے نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو نا، تم اپنے محبت میں سچائی ہو، تم اللہ سے محبت کرنے میں سچے ہو، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، ان کے طریقوں کو فالو کرو، ان کی زندگی کو فالو کرو، تب مان لیں گے کہ ہاں بھائی آپ کا جو دعویٰ ہے نا اللہ سے محبت کا، رسول سے محبت کا، آپ کامیاب۔ چپکے تو بولتے رہتے ہیں، چپکے تو ایسا جشن مناتے رہتے ہیں۔ عید میلاد النبی، عید کہاں سے آ گئی عید؟ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے صرف دو عید ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ عید کی نماز، عید بولے تو نماز پڑھتے ہمیں، پڑھتے نہیں پڑھتے، 6 زائد تکبیر کے ساتھ کر گو کہاں؟ اب وہ دیکھا جائے کہ محبوب نگر میں انہوں بھی دیکھو نبی کے دین کو کیسا ایڈ کر رہے ہیں، دیکھو کتنے ظالم ہونا یہ لوگ۔ عید میلاد النبی کا جشن منایا جائے گا، تقریریں ہوں گی، پھر اس کے بعد خطبہ بھی ہوگا۔ اب نماز کی ایڈ کرے نہیں، سو خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ عاشقان رسول کو دعوت دی جاتی کہ وہ ہماری اس مجلس میں شریک ہو جائے۔ یہ عاشق رسول بڑے بڑے شہروں کے اندر روڈوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ظلم اتنا کر رہے ہیں ہم لوگ کہ آنے جانے والوں کو اگر روڈ بلاک کر کے طرح طرح کے ناچ کے ڈی جے اتنا زور سے ساؤنڈ رکھ کے دوسروں کو تکلیف۔ ہمارے نبی تکلیف کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ہم نبی کے میلاد کے نام پر دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو میرا حال میرے بھائیو، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے حالات میں آپ کے سامنے، نبی کی پوری زندگی اجمالی طور پر، تفصیل کے طور پر گئے بولے تو کئی سال لگ جائیں گے، میں چیزیں آپ کے سامنے بتاؤں گا تاکہ ہم نبی کی امت کے ہونے کے ناطے کہ ہم سبق لیں، نبی کی زندگی سے سبق لیں، نبی کو اپنا آئیڈیل مانیں۔ نبی سے سچی محبت کا ایک علامت یہ ہے کہ اس کا چہرہ نبی کے چہرے کے موافق ہوگا، اور اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، اس کی تجارت اور اس کا سب کچھ نبی کے سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اپنے کردار سے یہ ثابت نہیں کرے گا کہ انہیں دھوکے باز ہے، اور یہ اپنی شادیاں بھی سنت کے مطابق کرنے والا، یہ واقعتاً آ کر کے نبی کا سچا عاشق ہے۔ تو میرا حال میرے بھائی، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا امتی بنائے، نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اور ربیع الاول آیا تو شروع ہو گئے، پھر ربیع الاول چلا گیا تو پھر نبی کو یاد کرنا بولو تو ابھی کہ ربیع الاول آنا سوچ۔ اس کا مطلب خالی ہمارے نبی ربیع الاول کے لیے آئے ہیں، دوسرے مہینوں میں نبی کو یاد نہیں کرتے، دوسرے مہینے میں نبی کو آ کر کے نبی کا فالو نہیں کرتے۔ خالی ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اسی مہینے میں آپ نبی کو یاد کریں، باقی دوسرے مہینوں میں نبی کو بھلا دیے۔ 12 مہینے 24 گھنٹے قیامت تک کے لیے اللہ نے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے پوری زندگی نبی کا فالوور بننا چاہیے، نبی کا سچا امتی بننا چاہیے، نبی کا سچا عاشق بننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔